حدیث شریف میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو دنیا کی 4 نعمتیں مل گئیں اس کو سب کچھ مل گیا۔ سب سے پہلی نعمت جس کو شکر کرنے والا دل مل جائے۔ آج کل جتنی ناشکری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑھ گئی ہے، شاید کہ ایسی ناشکری پہلے کبھی نہ تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے میرے عزیز دوستو، جتنی نعمتیں آج کل ہم لوگوں کو میسر ہیں اتنی پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی نعمتیں میسر بالکل نہ تھیں۔ آج کل ایک غریب آدمی کے گھر میں بھی روشنی کے لیے بلب کا کمکمہ چل رہا ہے، لیکن پہلے زمانے کے اندر بادشاہوں کے گھروں کے اندر بھی تیل کا دیا جلتا تھا، کسی گھر میں بجلی کا بلب نہیں تھا۔ آج کل ایک ادنا غریب آدمی کے گھر میں پنکھا چل رہا ہے بجلی پر، لیکن پہلے زمانے کے اندر بادشاہوں کے پاس بھی بجلی کے پنکھے موجود نہ تھے، ان کو بھی اپنے غلام ہاتھ کا پنکھا لگایا کرتے تھے۔ آج کل جتنی تیز رفتار کی سواریاں موجود ہیں پہلے زمانے کے اندر بالکل نہ تھیں۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ گھوڑوں پر سواریاں کیا کرتے تھے، اونٹوں پر سواریاں کیا کرتے تھے، ان کو مہینے لگ جاتے تھے، سال بھی سفر میں لگ جاتے تھے، لیکن آج کل سفر اتنا آسان ہو گیا ہے۔ کوئی بندہ اگر بلوچستان سے کراچی جانا چاہے تو صبح سے لے کر شام سے پہلے کراچی پہنچ سکتا ہے، یعنی ایک دن سے پہلے بندہ سفر اپنا پورا کر جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سواری کا آسان ہونا۔ تو اسی طرح میرے عزیز دوستو، جس طرح نعمتیں بڑھ گئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری بھی بڑھ گئی ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جتنی نعمتیں بڑھ گئی ہیں اتنا اللہ تعالیٰ کا ہم کیا کرتے بھائی؟ شکر ادا کرتے۔ بولو تو صحیح نا بھائی، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر میری نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو گے تو شمار نہیں کر سکتے، یعنی بے شمار اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا دلچسپ مزاحیہ واقعہ ہے۔ ایک خوبصورت حسین نوجوان عورت تھی، اس کو جو خاوند ملا وہ سیاہ فام تھا، بالکل رنگ کا کالا تھا، جیسے آج کل کے سوڈانی ہوتے ہیں، سوڈانیوں کی طرح تھا۔ تو کیا ہوا، ایک دفعہ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا تھا، اپنے دل کے اندر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، یار مجھے ایک خوبصورت بیوی مل گئی ہے۔ وہ عورت بھی اس کو بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے اس عورت نے اپنے خاوند کو بولا کہ تم اور میں دونوں جنتی ہیں۔ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ شوہر نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں حقیقت، تم نے مجھے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا دل میں کہ اتنی بڑی خوبصورت بیوی مل گئی ہے حسن والی۔ میں آپ جیسے کالے کلوٹے کے سامنے جب بیوی کو بن کر آ گئی تو میں کیا کرتی ہوں، اس چیز پر صبر کرتی ہوں۔ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا دونوں کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ تو ہم دونوں جنتی ہیں، اس لیے تو یہ کیا ہے بھائی؟ شکر کا انعام ہے۔ اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ دوسری چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو ذکر کرنے والی زبان مل جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مومنو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو۔ اب یاد کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے زبان سے یاد کرنا، تذکرہ کرنا، دوسرا ہوتا ہے دل میں یاد کرنا۔ دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف چلتی رہے، بھائی اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، ہر ہمارے کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، یعنی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بندہ کرتا رہے تو یہ دل کا یاد کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے اہل اللہ بزرگ صالحین فرماتے ہیں کہ زبان سے دل کا تذکرہ زیادہ کرنا بہتر ہے، یعنی دل کا ذکر جو ہوتا ہے ذکر قلبی یہ افضل ہے نسبت زبان کے ذکر سے، لیکن زبان کا ذکر کرنا بھی اچھی چیز ہے۔ بھائی ذکر کرنا انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے۔ میں آپ کو اس طرح کے بہت سارے واقعات بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ جی کے ساتھ دوہرا کے جواب دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کوئی جان بوجھ کر اللہ کو یاد نہیں کرتا، بھول میں بھی یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جی کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک کتاب کے اندر واقعہ آتا ہے، ایک بتوں کا پجاری جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پنڈت، وہ پنڈت 40-50 سال تک اپنے بت کو پکارتا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم۔ 40-50 سال تک اس بت نے اس کو جواب نہ دیا۔ ایک دفعہ اس کو نیند کی تھوڑی سی اونگ آ گئی، یوں آنکھیں بند ہو گئی، جھلک آ گئی۔
جیسے اس کو جھلک آئی تو اس نے اس نیند کی حالت میں کہا کہ یا سمد، سمد اللہ کا نام ہے، جیسے اس نے اللہ کا نام کیا اوپر سے جواب آیا کہ جی میرے بندے، جی میرے بندے، اس کو آواز بالکل کانوں میں پڑ گئی تو وہ نیند سے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں کھل گئیں، ادھر ادھر دیکھنے لگا، مجھے نظر تو کچھ نہیں آ رہا، یہ جواب مجھے کس نے دیا؟ جا کر کسی عالم کے پاس یہ مسئلہ دریافت کیا تو اس عالم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود جواب آیا کہ جی میرے بندے تو کیا مانگتا ہے مانگ۔ اللہ تو کہتے ہیں بندے مجھے پکار تو صحیح، اللہ کا ذکر کرنا بھائی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دو چیزیں۔ تیسری صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو مشقت اٹھانے والا بدن مل جائے، مشقت اٹھانے والے بدن کے پاس جو ہے نا اس کو بڑی سکون اور راحت والی زندگی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، دنیا میں جو مزدوری کرتے ہیں نا، جب وہ مزدوری سے فارغ ہو کر شام کو گھر آتے ہیں تو بسترے پر آتے ہی ان کو نیند آ جاتی ہے، ان کو خراٹوں کی نیند آ رہی ہوتی ہے اور سارے گھر والے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، خراٹی مار رہا ہے، ہماری بھی نیند حرام کر دی۔ تو یہ خراٹے والی نیند اس کو کیوں آ رہی ہے؟ اس کام کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ سکون والی نیند سلا رہے ہیں۔ کام کرنا بھائی بہت اچھی چیز ہے، جسم کے اندر صحت رہتی ہے، توانائی رہتی ہے، جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ تیسری چیز مشقت اٹھانے والا بدن، اور چوتھی چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ نیک بیوی، یہ بھی دنیا کی ایسی نعمت ہے جس انسان کو مل جائے سمجھو کہ دنیا کا اس سے سب کچھ مل گیا۔ آج کل مارکیٹ سے نیک عورتیں آہستہ آہستہ شارٹ ہوتی جا رہی ہیں، جب بھی کوئی نیک عورت مل جائے تو اس کو اپنا دلہن بنا کے ساتھی بنا کر گھر لاؤ۔ ہم شادیوں کے معاملے میں مغربی کلچر کو زیادہ فالو کر رہے ہیں، اسلام کی کلچر کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ شادیوں کے معاملہ میں اسلام کا تہذیب، اسلام کا تمدن کچھ اور ہے، مغربی کلچر کا تہذیب کچھ اور ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ شادی کے لیے، اپنے نکاح کے لیے نیک عورت کو ترجیح دو۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف سے ایک روایت ہے جس کا راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کا حسب نسب دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 اس کا حسن دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 اس کا مال جائیداد دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 چیز نیکوکار دینداری اس کی دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نیکوکار عورت کو نکاح کے لیے ترجیح دینی ہے۔ اور ہم آج کل کیا کر رہے ہیں، ہم جہاں کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں بھائی اس کی تعلیم اسکول کی کتنی ہے، میٹرک، ایم اے، بی اے، ایف اے۔ اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ کھانا میں کیا کیا پکانا آتا ہے، مٹن، کڑھائی، بریانی وغیرہ بنانی آتی ہے نہیں آتی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ حسن کے اعتبار سے لڑکی کیسی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، مغربی کلچر کی باتیں ہیں، اسلام کی یہ باتیں نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے نیکوکار عورت کو ترجیح دو۔ ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جائیداد اس کی کتنی ہے، ابو اس کو جہیز کتنا دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے کس سے سیکھی ہیں، مغربی کلچر سے۔ ورنہ اسلام کے لحاظ سے علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ عورت کی نیکوکاری کے لیے 4 صفتیں بڑی ہیں۔ جس عورت کے اندر 4 صفتیں نظر آئیں تو وہ نیکوکار میں سے شمار کی جائے گی۔ سب سے پہلی صفت، جس عورت کے چہرے کے اندر حیا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جس عورت کے اندر آپ کو حیا نظر آئے چہرے کے اندر تو سمجھو کہ یہ نیکوکار ہوگی۔ نمبر 2 صفت، جس عورت کی زبان کے اندر مٹھاس ہو۔ کہتے ہیں نا لطیفے کے اندر جو کچھ بولے تو کانوں کے اندر رس بولے، یعنی مٹھاس کے اندر بولے۔ ایسے نہ ہو کہ جیسے ہی شوہر آئے اس کو جلی کٹی باتیں سنائے تو اس کو گھر آنے کے لیے دل ہی نہ کرے۔ یہ 2 صفت۔ 3 صفت عورت کی یہ ہو کہ اس کو نیکوکار بننے کے لیے اس کی دل کے اندر پرہیزگاری ہو، یعنی وہ شریعت اور اسلام کے اندر جتنے احکامات ہیں اس کے اندر ظاہری طور پر پوری نظر آئے، نماز وغیرہ کی پابندی کرتی ہو، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرتی ہو، رمضان کے روزے رکھنے کی پابندی کرتی ہو۔ تو یہ 3 صفت، یعنی پرہیزگاری اس کے اندر ہو۔ 4 صفت یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کام کاج کے اندر مصروف ہو۔ گھر میں وہ اپنے آپ کو فارغ نہیں رکھے گی، یا تو کپڑے دھوئے گی، یا برتن دھوئے گی، یا بچوں کی دیکھ بھال کرے گی، ان کے لیے کھانا وغیرہ پکائے گی۔ اگر ان کاموں سے فارغ ہو گئی تو پھر جا کر کپڑے سلائی کرے گی ہاتھ سے، گھر میں بالکل فارغ نہیں بیٹھے گی۔ تو یہ 4 صفتیں عورتوں کی، جس عورت کے اندر آپ کو یہ 4 صفتیں نظر آئیں، اہل اللہ فرماتے ہیں تو ضرور انشاءاللہ وہ عورت آپ کے لیے نیکوکار ثابت ہوگی۔ جہاں پر آپ کو نیکوکار عورت مل جائے آپ اس کو بے دھڑک اپنا ساتھی بنا کر گھر لے آئیں، انشاءاللہ ساری زندگی خوشی سے گزرے گی۔ کبھی زندگی میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی گھریلو جھگڑے مسائل پیش
بالکل ہی نہیں آئیں گے.